حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ نمرود سے ایک بحث ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا نمرود کو کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ مجھے رب نہیں مانتا, رب تو میں ہوں. بلایا ان کو دربار میں, سارے آیان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ. کہا کہ سنا ہے تو کسی اور کو رب ماننا ہے؟ بولے ہاں. لو تنہا ہی آدمی دربار میں کھڑا ہوا ہے. بولے میں تمہیں رب نہیں مانتا. بولے تمہارا رب کون؟ بولے ربی الذی یحیی و یمیت. قال ابراہیم, ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. کہا یہ کوئی سی بڑی بات ہے, وہ تو میں بھی کرتا ہوں. قال انا احیی و امیت. اتنا بڑا بے وقوف تھا, یہ اتنا بڑا بے وقوف تھا. بے وقوف ہی لوگ بادشاہ ہوتے ہیں اس قسم کے, جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا ہوا کہ دو قیدی تھے, ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسے رہا کر دیا جائے, اور ایک کے بارے میں فیصلہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے, اصلی مجرم وہی ہے. تو جس کو چھوڑ دیا جانا تھا اس کو قتل کر دیا, اور جس کو قتل کیا جانا تھا اس نے چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں. بڑے بڑے پاگل بادشاہ بنے ہیں. یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے, سب جوجھ رہے ہیں, سب جوجھ رہے ہیں. انا احیی و امیت. کیا بولیں گے بتائیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کیسا آدمی ہے یہ, لیکن اس بات کو انہوں نے چھیڑا نہیں. وہ بول سکتے تھے زندگی اور موت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. اس دلیل پر وہ بحث کر سکتے تھے, اس بات پر بحث کر سکتے تھے, لیکن چھیڑا نہیں حضرت ابراہیم نے, فوراً آگے بڑھ گئے. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا. تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے. فبہت الذی کفر, حیران ہو گیا کافر. بچہ سوال کر سکتا ہے کہ فرعون بول سکتا تھا کہ میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں مغرب میں ڈبوتا ہوں. تو اپنے رب سے بول کہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈبوئے. اگر یہ بولتا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, اس سے زیادہ عمر والے بیٹھے ہوئے تھے, وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اس سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے. کہتے تھے آدمی پاگل ہے, ہم لوگ تھے پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے میں مشرق سے نکالتا ہوں. بولے تو لہذا وہ حیران ہو گیا کہ جواب کیا دوں. اللہ اکبر, جواب نہیں دے سکتا تھا. فبہت الذی کفر, مبہوت ہو گیا, اسٹنٹ, ایک دم اسٹنٹ ہو گیا, ایک دم اسٹنٹ, ایک دم حیران ہو گیا, مبہوت ہو گیا. اس سے ایک نکتہ لکھا ہے ایک مفسر نے, الرسل هدفهم ان يصلوا الى الحقیقت وليس الى الغلبہ. رسولوں کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے, ہدف مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچیں, غلبہ مقصود نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ مغلوب کر دیں. آج مناظرے کی کیفیت کیا ہے, مناظرے کے مقاصد کیا ہے؟ ارے ہم نے فلاں مسلک کے لوگوں کو مناظرے میں ہرا دیا. تو ہرانا یہ مقصد ہوتا ہے, حقیقت تک پہنچنے کے لیے مناظرہ نہیں ہوتا. لہذا مناظروں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ مناظروں کا مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں ہوتا, جبکہ رسولوں کا جو بحث کا مقصد ہوتا ہے وہ حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے, غلبہ حاصل کرنا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو مغلوب کر دیں اور ہم آپ پر غالب آ جائیں. آج مسلمانوں کے تمام مسالک کے یہ حال ہے کہ مناظرہ کرتے ہیں, مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے غلبہ حاصل کر لیں, چاہے منطقی دلیلیں دینی پڑے, فلسفیانہ دلیلیں دینی پڑے, قرآن و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ مطلب ہے, سمجھ میں آیا؟ یہ فرق ہے انبیاء کرام کے مناظروں اور آج کل کے علماء کے مناظروں کا.